پر ہماری جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، اس کے فیصلے کا اللہ نے کوئی حل نہیں رکھا ہے دنیا میں، کوئی بھی حل مقرر نہیں کیا ہے کہ امت لڑتی مرتی رہے ساری عمر۔ بھئی اللہ کے رسول نے کبھی یہاں بھی ہاتھ باندھے تھے، کبھی یہاں بھی باندھے تھے، کبھی بالکل بھی چھوڑے تھے اور کبھی گردن میں بھی ڈالے تھے، اور کوئی بھی طریقہ بھی اللہ کے رسول نے ہر طریقے سے پڑھی۔ یہ اکثر لوگوں کے منہ پہ یہ جملہ ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ہر طریقے سے پڑھی، ایسا نہیں ہے۔ لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ارے میاں آمین اونچی کہتے ہو، شور مچاتے ہو مسجد میں، کیا تماشا بنا ہے؟ نماز کو خاموشی سے پڑھو۔ ایک بات ہے، بعض لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے یار ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن امام جو کھڑا ہوا شور مچا رہا ہوتا ہے، وہ قرات نہیں کرتا، وہ شور نہیں ہے۔ اسپیکر میں نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ شور نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی قرات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کرتے تھے، تو وہ تو سنت ہے، وہ تو امام جو جہری نمازوں میں قرات اونچی کرے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ کوئی کام اگر شریعت کے مطابق ہے، بھلے بظاہر شور ہے، تو وہ کیا جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پہلی صف میں کھڑے ہوئے آمین کہتے تھے۔ خواتین آخری صف میں ہوتی تھی مسجد نبوی کی، وہ کہتی ہم آخری صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی آمین کو آخری صف میں سنا کرتی تھی۔ حضرت عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر آیا اور اس وقت 200 صحابہ کرام بیت اللہ میں موجود تھے، میں نے وہاں نماز پڑھی۔ سمیت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے وہ سارے کے سارے آمین کہتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا 200 صحابہ کرام امام کے پیچھے آمین کہتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ امن ابن زبیر ومن وراہ وان للمسجد للجۃ، وہ کچی مسجد، یہ کچی مسجد جو ہوتی ہے نا، جس کی چھت بھی کھجور کی چھڑیوں کی تھی، وہ معمولی بچوں جیسی آواز نکالنے سے گونجا نہیں کرتی۔ پکی عمارت تو معمولی گونج سے بھی گونج جاتی ہے، معمولی آواز سے بھی پکی عمارت گونجتی ہے، لیکن کچی عمارت معمولی آواز سے نہیں گونجتی۔ لیکن صحابہ عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی ہے، کچی مسجد ہے، چھت چھڑیوں کی ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ان للمسجد للجۃ، پوری کی پوری مسجد نبوی آمین کی آواز سے گونج اٹھا کرتی تھی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام اتنی زور سے آواز میں پریشر پیدا کر کے آمین کہا کرتے تھے، اور یہاں لوگوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، آمین سن کر وضو ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت کے معنی کیا ہے؟ آپ کی سنت سے محبت، آپ کی سنت سے پیار، آپ کی سنت سے پیار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی حیثیت ہے، اور جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے، میں کچھ نہیں کہتا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے حبیب، فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، کتنے بھی ایمان کے دعوے کرے ایماندار نہیں ہو سکتا، داڑیاں رکھ لے پھر بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، مسجد میں حاضر ہو جائے پھر بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں، اپنے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کرائے، آپ کو فیصل نہ مانے۔ صرف آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دینا کافی نہیں، آپ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دینا کافی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ بھی لازم ہے کہ جب آپ فیصلہ سنا دیں، ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی گھٹن، کوئی چبھن، کوئی تنگی، کوئی ملال، کوئی رنج، غم، صدمہ، کوئی چیز ان کے دل میں باقی نہ رہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے چلا جائے، تب تو مومن ہے۔
اگر آپ کے فیصلے کو دل و جان سے نہیں مانتا، صرف آپ کی عدالت میں مقدمہ لاتا ہے، آپ سے فیصلہ کرانے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پڑوسی نے تنگی محسوس کی کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ساری دنیا کے لوگ اسے مسلمان کہتے رہیں، سعودیہ کے مفتی بھی مہر لگا کے اسے مسلمان مان لیں، پاکستان کی نادرا کمپنی والے سارے کے سارے نادرا شناختی کارڈ میں اسے مسلمان تسلیم کر لیں، پاسپورٹ آفس والے بھی اسے مسلمان تسلیم کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے حبیب تیرے رب ہونے کی قسم ساری دنیا مومن کہتی رہے لیکن میں اسے کبھی مومن ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کے رجسٹر، نادرا کے فارم، دنیا کے پاسپورٹ نہیں چلا کرتے، اللہ کے ہاں اپنی ہی مہریں، اپنے رجسٹر ہیں جو رب العالمین کے ہاں کارگر ہوتے ہیں۔ جب تک اس رجسٹر میں بندہ مسلمان نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اے کائنات کے لوگوں، ساری دنیا کے اختلافات مٹانے کے لیے رب العالمین نے جس طرح کوئی نہ کوئی چیز پیدا کر دی ہے، اسی طرح دین کے اختلافات مٹانے کے لیے بھی رب العالمین نے ایک کسوٹی، ایک پیمانہ، ایک معیار، ایک فارمولہ، ایک ایسی چیز رب العالمین نے پیدا کر دی ہے جس سے دین کے سارے فرق مٹائے جا سکتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، ایک کہتا ہے آج دن ہے، دوسرا کہتا ہے رات ہے، ایک کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھو، دوسرا کہتا ہے ناف پر باندھو، ایک کہتا ہے آمین اونچی کہو، دوسرا کہتا ہے دل میں کہو، ایک کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، دوسرا کہتا ہے کہ نہ پڑھو۔ فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے محمد عربی کو پوری کائنات کے اختلافات مٹانے کے لیے ہم نے پیمانہ بنایا ہے۔